سارے مرد کمینے ہوتے ہیں. ہاں کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ میرا باپ بہت اچھا ہے, میرا شوہر بہت اچھے, کیوں ہوتے ہیں سارے مرد کمینے؟ میں بھی یہی بولتا ہوں. لیکن کتنے % مرد کمینے ہوتے ہیں ویسے؟ ویسے ہوتے تو ہیں, تم لوگ ہوتے تو ہو, بات تو جو ہے یو اٹریکٹ وہی جو آپ ہوتے ہیں, آپ وہی اٹریکٹ کرتے ہیں جیسے آپ ہوتے ہیں. کہ میں نے بہت اسٹوپڈ قسم کے نا انٹرویوز دیے ہوئے ہیں. میں نے انٹرویوز پہ جا کے لوگوں کے نام لے کر کہا ہوا ہے کہ میں نے وہ ان کے ساتھ کام نہیں کرنا, جبکہ بہت فضول حرکت ہوتی ہے کرنے کے لیے. آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں. کیا بات ہے ویسے یار, کیا فلاسفر بن گئی ہے, کیا پالیٹکس, آپ کتنے کلاسی باتیں کرنے لگ گئی ہیں. خلیل صاحب آئے ایسی, وہ بڑے ہیں, اور میں نے میری بدتمیزی تھی یہ کہ میں نے چینلز پہ ان پہ آ کے بولا کہ کام نہیں کروں گی. کام تو میں ابھی بھی نہیں کروں گی. خواتین کے لیے غلط بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ گھر پہ بھی آپ کی خواتین ہیں. جب ان کو سکون دکھایا جا رہا ہے انسٹاگرام کے اوپر, لوی ڈوی سکون دکھا رہے ہیں کہ وہ بلاگر جو ہے وہ یوں کر کے اپنے ہسبینڈ کو ہی کرتی ہے, وہ ہسبینڈ بیچارہ پیروں پہ گر جاتا ہے, تو اس کا ہسبینڈ آتا ہے بیچارہ کام کرو, کہتے تم پیروں پہ کیوں نہیں آ رہے نیچے, اس کا سکون تو وہ برباد ہو رہا ہے انسٹاگرام کی اسٹوریز سے. تو وہ بلاگر جو اپنی ایک ویڈیو سے 15-20 لاکھ روپے کما رہی ہے, اور سال تو ذرا بتائیں نا کہ وہ بلاگر تو ویڈیو بنا رہی ہے نا, لڑکیاں تو کہتی ہیں وہی لڑکے چاہیے, لڑکے کہتے ہیں مجھے وہی لڑکی چاہیے جو اتنی کورین اسکن کے ساتھ آتی ہے, حالانکہ اسے پیچز لگائے ہوتے ہیں کورین اسکن والے. اور جین زی امپیکٹ لے رہے ہیں اس چیز کا, ان کے انجیکٹ ہو رہا ہے. We have two kinds of Gen Zs too نا, the masses والی Gen Zs who are consuming that content, then we have defense والی Gen Zs جن کا content کائلی جینر اور کرس جینر اور وہ سارے ہیں. کیسے صحیفہ یہ پہلے ہوتا تھا آپ کے ساتھ یا اب ہوتا ہے؟ مطلب جیسے تھوڑی سی ایج آپ کی پہلے لے جاتے تو اس وقت آپ کو افیکٹ کرتی تھی مینٹلی جو اب کرتے ہوں گے لوگوں کو؟ بہت زیادہ کرتی تھی, بہت زیادہ کرتی تھی, اور میں بہت زیادہ جواب دیتی تھی. I remember this one time I posted this video with my dad, and he had his head on my chest and he was sleeping. So I just made a video and I posted it. And the comments down there were just beyond disgusting. مجھے ریئلائز ہوا کہ ہماری عوام کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. اگر میری آج ایک کانٹروورسی آئے گی, ان کا بھی برا کامنٹ آئے گا, تو پھر ان کا پیار نہیں ہے وہ تو اگر بدلنے والا پیار ہوا تو پھر وہ پیار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پیار زیادہ تر ماں باپ میں ہی ہوتا ہے, باقی تو ایک دم سے دوست بھی چینج ہو جاتے ہیں برے ٹائم میں. تو میں تو کہتی ہوں کہ اس دنیا میں اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ صرف ماں باپ کا ہے, اور اگر آپ کو پارٹنر اچھا مل گیا تو پارٹنرز کا. بہن بھائی بھی میں نے بدلتے ہوئے آبویسلی دیکھے ہیں. لیکن آپ لڑکیوں سے کہیں گی کہ ایسا کچھ جو آپ سے غلطی ہوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ اگنور کرنا سب سے اچھی چیز ہے. اگین میری اماں کہتی ہے کہ کوئی بھی بات اگر بہت بڑی لگے نا تو اس کو اتنا چھوٹا بنا دو کہ وہ بات بڑی رہے ہی نا. باڈی شیمنگ کسی کا ایشو ہو سکتا ہے, کیسے ٹھیک کریں اس معاشرے کو, اس سے باہر نکلو, کیریکٹرز دیکھو. جب دین میں ہی کہہ دیا تھا کہ آپ اپنا کسی کو جسم پہ, کاسٹ پہ, رنگ پہ جج نہیں کریں. بینگ اے قوم ہم کوئی اچھی قوم نہیں ہے, ہم بہت بری قوم ہے سر, ہم بہت بری قوم ہے, ہم بہت بدنام قوم ہے, بہت شرمندگی ہوتی ہے. ہم کام بھی ہو رہے ہیں. دبئی اور سعودیہ اترتے ہیں وہاں ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں سر؟ اب ہم اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ ہم دبئی اور سعودیہ جا کے بھی بالکل اب وہ نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے اب ہم پاکستانیوں کو عمرہ حج کے لیے آسانی سے ویزاز نہیں مل رہے ہیں, کیونکہ ہم عمرہ کے بہانے سے جاتے ہیں اور ہم وہاں غائب ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم بھیک مانگتے ہیں وہاں سے. اچھا, جب بخار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اللہ سے قربت بھی ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں. لیکن اگر انزائٹی ڈپریشن کی بات آتی تو کہتے ہیں یہ اللہ سے دوری ہوگی, پھر اس کو ٹریٹمنٹ کی بات کیوں نہیں آتی؟ سر ہم ایز اے سوسائٹی ابھی بہت پیچھے ہیں. ہم ایجوکیشن, بیسک ایجوکیشن ہم دے نہیں پا رہے ہیں. ہم اپنی 15 سال کی بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں, 15 سال کی بچی 16 سال کی عمر میں بچے پیدا کر رہی ہے. وہ ڈپریشن جیسی اور انزائٹی جیسی بات کو کہاں سمجھے گی؟ یہ مجھے بتائیں کہ کراچی کا فوڈ کتنا اچھا فوڈ ہے. سچ بتائیں, لاہور کا فوڈ اچھا ہے یا کراچی کا اچھا ہے؟ Come on, what are you talking about? Nihari, you guys have the best nihari ever. You guys have the best pie ever. You guys, مطلب لاہور کے کھانے اچھے نہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ بہت برے ہیں. مکھن کی خوشبو ہوتی ہے, ہیک نہیں کراچی والوں. اچھا ٹھیک ہے, اوکے میم سوری. وہ جو ایک کھلے تھال میں وہ دیتے ہیں کڑھائی, ہماری کڑھائی ہوتی ہے یوں والی ذرا گول والی, ان کی ہوتی ہے لیٹی ہوئی کڑھائی. وہ لیٹی ہوئی کڑھائی کے اندر سارے مطلب اندر ہی گھس جاتے ہیں. ہم پلیٹ میں لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک ہی میں آ جاؤ سارے. مزہ آتے ہیں وہ نیچے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مزہ تو آتا ہے. ابھی جن زی سنیں گے نا ان کو مزہ نہیں آئے گا. نہیں, ان کو بھی مزہ آئے گا. کیا مطلب ہے کڑھائی؟ ہاں کود جاؤ, اس میں لگا ہوتا ہے نا مسالہ. آپ سب کو میسج دے رہی ہیں کہ سب کڑھائیوں میں اس طرح کھائیں.
آپ کے دوست تو اچھے مزے کے ہوں گے. میں یہ کہہ رہی ہوں بٹ کڑھائی مکھن والی جس سے خوشبو آتی ہے. ابھی آپ نے راؤنڈ یو ٹرن مارا ہے اینڈ میں آہستہ سے, کیونکہ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش اب کر رہی ہیں کہ میرا رخ کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہم کھائیں گے لاہور آ کے بٹ کڑھائی پہ جا کے, اور مکھن کی ہیک نہیں, خوشبو ہوتی ہے, خوشبو ہوتی ہے. آپ کبھی کبھی صبح صبح لگا کے گھر سے نکل سکتے ہیں. صحیفہ جبار خٹک, کیسی ہیں آپ؟ I'm good, how are you? خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. Thank you so much for having me here. کیا کر رہی ہیں آج کل, کس طرف جا رہی ہیں, کیا میسیج دینا چاہتی ہیں؟ آج ہم ساری ایشوز پہ بات کریں گے, کوئی کنٹروورسی نہیں ہوگی, لیکن ایشوز آپ کے ساتھ بہت ڈسکس کرنے ہیں, خاص طور پہ ریلیٹڈ ٹو وومن. کافی انٹینس ریئیکشن آپ کو ملتے ہیں, کیسے ڈیل کرتی ہیں ان ریئیکشنس کو؟ اب تو بڑے سال ہو گئے ہیں. اگر آپ یہ سوال 4-5 سال پہلے پوچھتے تو میں شاید اس طرح پوڈ کاسٹ پہ آ کے بہت ہی بے وقوفانہ جواب دیتی ہوں اور بہت ہائپر ہو کے بولتی کہ سنا دیتی ہوں یا بلاک کر دیتی ہوں یا میں ڈی ایم میں جا کے یہ کہہ دیتی ہوں. بٹ ناؤ آئی تھنک وتھ ایج اینڈ وتھ ٹائم اینڈ ایکسپیرینسز یو لرن. ناؤ آئی ہیو لرن ٹو اگنور. اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ ہٹ نہیں کرتی ہیں, وہ آپ کو بادر نہیں کرتی ہیں, وہ کرتی ہیں, بٹ دین اگین دیٹ از مائی جرنی. آئی ٹرائی ٹو کیپ اٹ ٹو مائی سیلف. آئی ٹرائی کہ میں چیزوں کے بارے میں بس اتنی ووکل ہوں جتنی ضرورت ہے. اگر کچھ نگیٹو کسی نے کہہ دیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا جواب نگیٹیوٹی سے دیا جائے, آرام سے دیا جا سکتا ہے, تو وائی ناٹ. اچھا, ایک تو ہوتا ہے نیگیٹو کامنٹ, ایک ہوتا ہے ڈسگسٹنگ کامنٹ. وہ بھی تو ڈیل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ان کو کیسے اگنور کریں؟ دے ڈونٹ ڈیزرو یور جواب بیکاز دے آر ڈسگسٹنگ. اینڈ وہ اماں ہمیشہ بچپن میں کہتی ہیں کہ آپ کچن میں اگر کوئی چیز پھینکتے ہیں تو چھینٹے آپ کے اوپر آتے ہیں. سو وائی آئی شوڈ مجھے ایسے لوگوں کو کیوں جواب دینا ہے. ہاں, اگین آئی ایم اے ہیومن. کبھی کبھی میں تھک جاتی ہوں, تنگ آ جاتی ہوں, اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اچھا صحیح ہے. ایسے صحیفہ یہ پہلے ہوتا تھا آپ کے ساتھ یا اب ہوتا ہے؟ مطلب جیسے تھوڑی سی ایج آپ کی پہلے لے جاتے ہیں, تھوڑا میچورٹی کم لے گا, تو اس وقت آپ کو افیکٹ کرتی تھی مینٹلی جو اب کرتے ہوں گے لوگوں کو؟ بہت زیادہ کرتی تھی, بہت زیادہ کرتی تھی, اور میں بہت زیادہ جواب دیتی تھی. اور میرا میاں بیچارہ مجھے یہی کہتا تھا کہ آپ اگنور کریں, مطلب کیا ضرورت ہے. اگر کوئی بندہ اپنے مانیٹر یا کی بورڈ یا فون کے پیچھے بیٹھ کے بات کر رہا ہے تو دیٹ شوڈ ناٹ میٹر. بٹ دین ہی از وائز لائک دیٹ اینڈ ہی از میچور لائک دیٹ. آئی واز نیور دیٹ میچور. اٹ ٹک می سم ٹائم. ابھی بھی تنگ کرتی ہیں چیزیں, بٹ کبھی کبھی آئی ایم ایبل ٹو مینیج اینڈ ہینڈل, کبھی کبھی آئی جسٹ کانٹ. اس لیے وہ کبھی کبھی میرے اسکرین شاٹس آ جاتے ہیں, اینڈ آئی جسٹ پٹ اٹ آؤٹ دیئر. آئی ریممبر دس ون ٹائم آئی پوسٹڈ دس ویڈیو ود مائی ڈیڈ. And he had his head on my chest and he was sleeping and he started snoring. So mere abba and I are like best friends and like we are madly and insanely in love with each other. So wo bas 2-2.5 saal purani I think baat hai ya 3 saal purani baat hai. So I just made a video and I posted it. And the comments down there were just beyond disgusting. اور اس کے بعد بھی مجھے ریئلائز ہوا کہ ہماری عوام کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. اور پھر تب سے میں نے جو ہے نا چیزیں, ایک تو پوسٹ بہت کم کرتی ہوں, اور فیملی تو بالکل بھی نہیں پوسٹ کرتی. ایون جتنی بھی میری پکچرس یا چیزیں تھیں میرے ہسبینڈ کے ساتھ وہ سب آرکائیوڈ ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی پوسٹ آئی ہیو ود مائی ہسبینڈس فیس آن اور مائی فیملیز فیس آن, بیکاز آر عوام کین گو ٹو اینی لینتھ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے. ایک وہ جو آپ پسند کرتی ہے, جو آپ سے پیار کرتی ہے, اور ایک عوام وہ ہے جو کچھ فیک آئی ڈیز بھی بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. تو ایسی عوام بھی آپ کے پیچھے آپ نے بہت پہلے سے لگائی ہوئی ہے, جن کے آئی ڈیز کے اندر فالوئنگ اور فالوور زیرو ہیں. وہ تو سب کے ساتھ ہیں, وہ صرف میرے ساتھ نہیں ہیں, وہ آپ کے ساتھ بھی ہوں گے. آپ لوگوں کے پیج پہ بھی اور آپ کی اپنی پرسنل اکاؤنٹس پہ بھی وہ والے کامنٹس آتے ہوں گے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کال دیم ہیٹرز. آئی تھنک وہ بس کوئی شاید بہت ہی زیادہ سیڈ اور ڈپریسڈ یا کچھ اس طرح کے لوگ ہوں گے جن کی زندگیوں میں شاید کچھ نہیں ہوگا, وہ لوگ ہوں گے. بٹ وہ ان امپورٹنٹ ہیں. اینڈ ایف آئی ٹاک اباؤٹ پیپل ہو یو آر سیئنگ کہ ہو آر فینس یا وہ جو پیار کرتے ہیں, اف یو ریئلی آسک می آئی ہیو لرنڈ دس آفٹر سو لانگ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیار بھی جو کرتے ہیں وہ بہت کم ہیں. اور وہ اگر میری آج ایک کانٹروورسی آئے گی ان کا بھی برا کامنٹ آئے گا, تو پھر ان کا پیار نہیں ہے وہ تو اگر بدلنے والا پیار ہوا تو پھر وہ پیار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پیار زیادہ تر ماں باپ میں ہی ہوتا ہے, باقی تو ایک دم سے دوست بھی چینج ہو جاتے ہیں برے ٹائم میں. میں تو کہتی ہوں کہ اس دنیا میں اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ صرف ماں باپ کا ہے, اور اگر آپ کو پارٹنر اچھا مل گیا تو پارٹنرس کا ہے. بہن بھائی بھی میں نے بدلتے ہوئے آبویسلی دیکھے ہیں, کیونکہ وہ اماں کی فیملی اور پارٹنر تو زیادہ بدل جاتے ہیں.
See, you have to be very very lucky and Allah has to be super مہربان on you. آپ پہ اس سچویشن میں اللہ نے مہربانی ہاں اللہ نے ایسی مہربانی کی ہے کہ وہ الحمدللہ کہ اماں ابا کی طرف سے بھی ان لاس کی طرف سے بھی اور پارٹنر کی طرف سے بھی اللہ ہیز بین سپر مہربان. تو وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کو زندگی میں پارٹنر اور ماں باپ اچھے مل جاتے ہیں. یہ مہربانی کہاں سے ملی تھی؟ یہ مہربانی مجھے میری یونیورسٹی میں ملی تھی, بٹ بیک دین وی ور جسٹ فرینڈس. He graduated and I started working and for the longest time we were friends. اور میں نے بہت سے انٹرویوز میں یہ بولا ہے that کراچی والے no he's from Lahore but ان کی زندگی ان کے ابا جان کی کچھ زندگی کراچی میں گزری ہے because he was aeronautical engineer and Urdu speaking. So وہ جو ہے پہلے فیصل آباد میں تھے, then they all moved to کراچی اور پھر وہ کچھ عرصہ کراچی میں. لیکن جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ born and raised لاہور کے. ان کے 2 بڑے بھائی جو ہیں دے آر کراچی بورنس بٹ اردو اسپیکنگ. بٹ بڑی فنی بات ہے دیٹ میرا آدھا جو ان لاز ہیں جو میرے ہسبینڈ کی ابا والی سائڈ ہے دے آر پیورلی اردو اسپیکنگ, ہائیلی ایجوکیٹڈ, لو ٹیک PhDs اینڈ ایئرناٹیکل انجینئرس اینڈ آل دیٹ. اینڈ جو میرے ہسبینڈ کی اماں والی سائڈ ہے دے آر پکے ٹھیٹ سرائکی اسپیکنگ ٹائپ پنجابی اینڈ زمیندار. مطلب اردو اسپیکنگ بھی آ گیا, سرائکی بھی آ گیا, پٹھان بھی آ گئی ہے, تو پورا گھر تو مطلب پاکستان کے سارے صوبے آپ لوگوں نے جوڑ دی. Even my amma and my dad can speak Saraiki and can speak Punjabi and پورا جو basically my hometown is Khanewal, so that is on southern belt. So ان کے ابا لوگوں کے پاس بھی زمینیں وغیرہ تھیں, تو وہ جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ پنجابی سرائکی. So I understand all these languages too, but I can't speak Punjabi fluently اور سرائکی. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا, آپ پشتو کہیں تھوڑا بہت بول لیتے ہوں گے, وہ بھی نہیں بول پاتے ہوں گے. ابا جان لوگ نہیں, وہ میرے میاں نے بس شروع میں 4-5 لفظ سیکھے تھے اور بس وہی ہاں بس ہاں ایگزیکٹلی وہ وہی 4-5 سیکھے ہیں اور بس ان کو وہی آتے ہیں اور وہ بس 7 سال سے کہتے ہیں کہ یہی کیوں سکھاتے ہیں پٹھان یوزلی بس لو آف کی باتیں سکھاتے ہیں. نہیں سر, وہ لانڈے جو ہوتے ہیں نا ان کو پہلے یہ سیکھنا ہوتا ہے, وہ جو لڑکے ہوتے ہیں نا ان کو سیکھنا پہلے یہی ہوتا ہے, وہ ہم نہیں سکھاتے. جیسی لڑکے اوپر چلتا ہے لڑکی اوپر چلتا ہے, لڑکا پٹھان ہے لڑکی لڑکے اوپر چلتا ہے لڑکی پٹھان, تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں آئی لو یو کیسے بولوں, یہ بالکل اسٹریٹ اسی پہ آتے ہیں. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ پشتو میں آئی لو یو از ویری فنی؟ ہاں ہے نا, آئی مین لائک اٹس ناٹ آئی لو یو ویسے بھی فنی ہے, مطلب انگلش میں اٹس نائس. مینٹل ہیلتھ, اینزائٹی, ڈپریشن, اس کو لوگ پاکستان میں 2 ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک آپ جیسے لوگ ہیں جو سیریس لے رہے ہیں, اور ایک بہت سارے پاکستانی جو کہہ رہے ہیں ایسا کچھ ہے ہی نہیں, یہ بکواس ہے, یہ صرف اللہ سے تعالیٰ سے دوری ہے لوگوں کی. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دوری کی بات ہوتی نا تو پھر تو میرے پیرنٹس 5 وقت کی نمازی تہجد گزار رہے ہیں. مطلب میں کیمرہ پہ کیا میں بولوں کہ اچھا میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں, تہجد بھی پڑھتی ہوں, لیکن پھر وہ کہیں گے اچھا آپ کے ٹیٹوز بھی ہیں, آپ تو یہ والا انڈسٹری چھوڑ دیں, اچھا آپ عمرے پہ چلے جاؤ. جج بڑا جلدی کر لیتے ہیں. ہاں, سو سی دا پرابلم از کہ either you take it as a disease, either you take it as a pain, either you take it as a trauma. People are not happy کسی بھی اس میں. جب اس طرح کی کوئی بھی سچویشن آتی ہے اور میں اس بارے میں بات کرتی ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فلاں سورہ سنیں اور فلاں کوئی چیز سنیں, کوئی چیز سنیں. تو I obviously I do that and I am doing all of that for the longest time, but things don't work اتنا آسانی سے. اچھا جب بخار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اللہ سے قربت بھی ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, لیکن اگر انزائٹی ڈپریشن کی بات آتی تو کہتے ہیں یہ اللہ سے دوری ہوگی. پھر اس کو ٹریٹمنٹ کی بات کیوں نہیں آتی؟ انسٹیڈ آف ٹریٹنگ دیم ان کو اسٹگما کیوں کہا جاتا ہے؟ سر ہم ایز اے سوسائٹی ابھی بہت پیچھے ہیں. ہم ایجوکیشن, بیسک ایجوکیشن ہم دے نہیں پا رہے ہیں. ہم اپنی 15 سال کی بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں, 15 سال کی بچی 16 سال کی عمر میں بچے پیدا کر رہی ہے. وہ ڈپریشن جیسی اور انزائٹی جیسی بات کو کہاں سمجھے گی آپ؟ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں ہم اس چیز کو گھما پھرا کے ریلیجن پہ لے آتے ہیں, اور جب کہ میں کہتی ہوں کہ ہمارے ریلیجن میں ڈپریشن انزائٹی ڈسکس کی گئی ہوئی ہے, قرآن میں ڈسکس کی گئی ہوئی ہے, اس کے سلیوشنز بتائے گئے ہیں, لیکن یہ بھی نہیں کہا گیا ہوا کہ آپ بالکل بھی ڈاکٹرز کے پاس نہ جائیں. ہمارے دین نے یہاں تک, ہمارے دین میں یہ بات ہے کہ اگر آپ کو بخار ہے تو بخار کے لیے ٹھیک ہے آپ باقی سب چیزیں کریں گے, اللہ سے دعا مانگیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن بخار کے لیے جو دوائی ہے وہ آپ کو کھانی ہی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو میں نے پیناڈول کھائے بغیر سے اللہ سے دعا کرتے رہوں اللہ میں ٹھیک ہو جاؤ. اللہ تو دے گا شفا, وہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے, لیکن جو ڈاکٹر ہیں, یہ جو ذرائع اللہ نے پیدا کیے ہوئے وہ بھی تو کسی ریزن کی وجہ سے ہے نا. So that is something that people needs to understand, which understanding is the only problem, na. Acceptance and understanding is the problem. ہے نہیں ویسے نہیں,
acceptance and understanding both is something. اچھا اگر بچپن میں یہ H2O اور ان میں نہ پڑھا دیا جائے, ایکس کے پانی ڈالیں کلر آ جاتا ہے, کیمسٹری کے اندر یہ ڈالیں وہ ڈالیں, یہ کرنے سے ہمیں ایتھکس اور نارمس سکھا دیے جائیں, یہی سکھایا جاتا بچپن سے, تو شاید زیادہ بہتر نہیں, تو ہمارے سلیبس کو چینج نہیں ہونا چاہیے. سر آپ کا الجبرا آپ آفس میں یوز کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم ابھی آپ کو 8 10 12 لوگ, میں تو MBA کے جتنا کچھ چیزیں ہیں وہ بھی یوز نہیں ہو رہی آفس کا. اگر میں سارٹ انالیسس کروں نا یہاں پہ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی کیا ہو رہا ہے. سر میرے میاں نے اتنا مہنگا اپنا ماسٹرز کیا اور میں اس سے پوچھتی ہوں بھائی خواجہ بتا جو تو نے پڑھا ہے کہاں گیا, تو خواجہ جو ہے سارا دن کالوں پہ ہوتا ہے, ہاں جی سر وہ انگریزی میں لگا رہتے ہیں. میں کہتی ہوں خواجہ تجھے اتنی مہنگی ڈگری کرائے گی تو اینڈ پہ کال تو نہیں ہے وہ. مجھے لگتا کہ یہ تو ہے ہی گورا اس لیے اتنے ٹائم سے ہوم اسکولنگ پہ آ گیا ہے. اور مجھے تو اب یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ شاید کوئی 8-9 کلاس تک بچے کو 8-9 کی ایج تک بچے کو اسکول نہیں جانا چاہیے. قرآن کا ایکچوئل لٹرل ترجمہ پراپر تفسیر سے آپ سمجھائیں بتائیں. قرآن ہم نے نا وہ لحاف میں باندھ کے اوپر رکھ دیا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ کمر نہ شادیوں والے دن نکالے جاتے ہیں اور بچے کے سر پہ جاتے ہیں. اور سر اب مجھے نہیں پتا کہ میں اتنی ریلیجس نہیں ہوں یا وہ اتنی دین کی میری نہیں ہے نالج, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے انبیاء نے یا انہوں نے اپنے ٹائم پہ رخصت کرتے ہوئے سر پہ قرآن یا وہ چیزیں رکھی تھیں یا نہیں رکھی تھیں, یا ہسٹری میں اس کا کتنا وہ ہے یا نہیں ہے. یہ بھی چلیں مان لیتے ہیں رکھ لیں, لیکن یہ جو پڑھایا میں جاتا ہے عربی میں, ہمیں پتہ ہی نہیں آج تک کہ ہم نے عربی میں جو پڑھا وہ اردو میں ٹرانسلیشن کیا تھی. میں نہیں پڑھا ہے سر. دیکھیں جو قرآن ہے نا اس کو سب سے پہلے تو کہا گیا ہے کہ ہلکی آواز میں نہیں پڑھنا, آپ نے اس کو پراپر اونچی آواز میں قرأت کرنی ہے. ٹھیک ہے. سو جو قرأت کا ساؤنڈ ہے نا وہ جب کیوں کہتے ہیں سورہ رحمان پڑھیں, کیونکہ اور پھر ایک خاص قاری ہیں ان کا بھی کہا گیا کہ ان کا پڑھیں آپ. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو وہ ایک میوزیکل ساؤنڈ لیٹ سے میں آسان لفظوں میں بتاتی ہوں کہ اس کا وہ جو ایک ردھم بنتا ہے نا, دیٹ ردھم از سم تھنگ وچ از اے کیور فار یور سول. لیکن ہمیں یہ بات پورا بچپن کی سے نہیں بتائی. آپ تھوڑا سا گوگل کھولیں اور آپ قرآن کا ذرا پڑھیں اور دیکھیں کہ قرآن باقی سب زبانوں میں بھی ہے, لیکن جب سورہ رحمان سننے کے لیے بات کہی جاتی ہے تو وہ انگریزی میں سننے کے لیے کیوں نہیں کہی جاتی, اس کو عربی میں ہی سننے کو کیوں کہا جاتا ہے. سو ردھم ریئلی میٹرز, اور یہ جو پوری دنیا ہے اور جس کی انرجیز ہیں یہ ساری ردھم پہ کام کر رہی ہیں. تو قرآن کے بعد اللہ نے روک دیا, قرآن کے بعد کچھ اور نہیں آیا, اس لینگویج کا کچھ اور نہیں آیا کیونکہ وہ پرفیکٹ کتاب تھی. اب ہم نے اس سے کتنی نالج لینی ہے. ہمیں تو پورے بچپن میں ڈرایا گیا ہے کہ ناپاک ہیں تو ہاتھ نہیں لگانا. سر آپ وہ بک آف نالج ہے, آپ اس کو کبھی بھی کھولیں, آپ پڑھیں, آپ اس میں سے نالج حاصل کریں. ہم نے اس کو لحاف میں کر کے اوپر رکھا ہوا ہے. میری کام والی کہتی ہے باجی وہ قرآن آپ نے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے, آپ کی کمر آ رہی ہے. میں نے کہا تم یہ نہیں سوچ رہی کہ میں صبح 5 بجے اٹھ کے اس کو کھول کے پورا قرأت کر کے پڑھی ہوں, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ تم جو مجھے کہہ رہی ہو کہ کمر. ہم جب عمرہ حج کرنے جاتے ہیں تو سر وہاں پہ تو لوگ سر کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں قرآن. بالکل. لیکن دیکھیں آپ, آئی ڈونٹ نو اف یو ہیو گون فار عمرہ اور ناٹ, وین یو ول گو دیئر اینڈ یو ول سی وہ پوری شیلفز بنی ہوئی ہیں. سو سب سے نچلی شیلف پہ بھی قرآن پڑھا ہوا ہے. اور میں بتا رہی ہوں کی طرح انفارمیشن لیتے ہیں, پڑھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں اس میں ہے کیا. So that is how it is. ہمیں 3 دفعہ ختم کرا دیا جاتا ہے قاری صاحب کے ساتھ, لیکن اس کے بعد ایک بچے کی وہ جو ختم ہوتی ہے قرآن کا, وہ جو پہلی دفعہ قرآن ختم کرتا ہے تو ماں مٹھائیاں دیتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں, لیکن قرآن ختم کیا, لیکن اس نے پڑھا ہے, اس کو نہیں پتا کہ اس کے ردھم میں کیا ہے یا اس کے اندر نالج کیا ہے یا لفظ کا کیا میننگ ہے, وہ تو اس کو نہیں پتا نا. اور وہی تو مین چیز ہے. ترجمے کے ساتھ پڑھانا چاہیے, بالکل پڑھانا چاہیے. ترجمہ اور تفسیر بہت بہت امپورٹنٹ ہے. باڈی شیمنگ, کلر, بال, یہ بڑا مسئلہ آپ کے ساتھ بھی زندگی میں رہا. کیسے لوگ, اب تو آپ میچور ہو گئی ہیں, آپ وارئر بن چکی ہیں, فائٹر بن چکی ہیں. یہ جب آپ کا ایک زمانہ تھا اور اب لوگوں کی لڑکیاں جو بھی جینزیز آ رہی ہیں ان سے ایشوز ہوتے ہیں کہ بہو بھی اب بھی گوری چاہیے لوگوں کو, اب بھی ہاں اس میں بھی. آج بھی خیر وہ انہوں نے تو نام چینج کر دیا فیئر اینڈ لولی کا, لیکن یہ ہے کہ یہ باڈی شیمنگ کسی کا ایشو ہو سکتا ہے, باڈی کا کوئی اپنے لڑکیوں کے ایشو ہوتے ہیں, لڑکوں کو ایشوز ہو سکتے ہیں, کلر کے لڑکوں کو ایشوز, بائک پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. کیسے ٹھیک کریں اس معاشرے کو, اس سے باہر نکلو, کیریکٹرز دیکھو. اگین آئی ول برنگ ایوری تھنگ بیک ٹو دا ریلیجن. جب دین میں ہی کہہ دیا تھا کہ آپ اپنا کسی کو جسم پہ, کاسٹ پہ, رنگ پہ جج نہیں کریں. سر آپ جو مرضی کہہ لیں, آئی ول برنگ ایوری تھنگ بیک ٹو دین, because our deen has taught us everything, and all these people who say stuff, they all are hypocrites, because وہ دین کا جھنڈا لے کے تو چلتے ہیں لیکن وہ فالو نہیں کر رہے جو چیز فالو ہونی چاہیے. اگر میں یہ بات کروں کہ اب آپ نے اس سے لڑنا کیسے ہے, تو اگین آئی ہیو لرنڈ اٹ اے ویری ہارڈ وے دیٹ یو ہیو نو ادر چوائس ادر دین ignoring it.
because for the longest time I was speaking آپ نے about اگنور it. کیا؟ When it happened to me, it was 8 years ago. I was naive and I was very angry and I was furious about it and I could not ignore. اور اب میں سوچتی ہوں کہ یار میرا سارا وہ کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے جہاں میں رو رہی ہوں, میں بول رہی ہوں کہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے اور سب کچھ ہوا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت بری چیز ہے. میں آئی ایم ٹرامیٹائزڈ. آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ obviously مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, بیکاز وہ اتنی بڑی بات ہی نہ بنتی, وہ اتنی بڑی بات ہی نہ بنتی. کیونکہ دیکھیں اس سے میں نے اپنے اس معاشرے میں دیکھا ہے کہ جس چیز کے مرضی آپ بارے میں بات کر لیں, جنہوں نے نہیں سیکھنا آپ ان کو نہیں سکھا سکتے, اور جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ کسی گاؤں کے ٹاٹ کے اسکول میں پڑھ کے بھی سیکھ لیں گے. کیا بات ہے. تو وہ اس کے لیے ضروری وہ نہیں سیکھے. آپ اس کو برٹش اسکول بھیج دیں, امریکہ وہ ڈرفٹنگ کر رہے ہیں, تو وہ نہیں, وہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو نالج یا وہ جو ہے وہ اب تو اتنا آسان ہے سب کچھ سیکھنا. آپ کے ٹک ٹاک پہ ساری انفارمیشن ہے, یوٹیوب پہ ساری انفارمیشن. لیکن آپ لڑکیوں سے کہیں گی کہ ایسا کچھ جو آپ سے غلطی ہوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے, آپ نے خود کیا تھا. آئی وڈ سے ایک تو اگنور کرنا سب سے بڑی, اور اگر آپ کو کرنا آتا ہو تو مجھے لگتا ہے ایک بلیسنگ ہے. اگنور کرنا سب سے اچھی چیز ہے. اگین میری اماں کہتی ہے کہ کوئی بھی بات اگر بہت بڑی لگے نا تو اس کو اتنا چھوٹا بنا دو کہ وہ بات بڑی رہے ہی نا. تو اگر کوئی بھی معاملہ یا مسئلہ ہے تو آپ اس کو چھوٹا کر دیں, وہ نان ایگزسٹنٹ ہو جائے. آج بھی اگر کوئی کنٹروورسی اس کو بڑا کرتے ہیں. دیکھیں اگر آج کوئی کنٹروورسی آئے اینڈ آئی اسٹارٹ ٹائپنگ اباؤٹ اٹ اینڈ آئی اسٹارٹ گیونگ کلیریفیکیشنز, اٹ ول گو بگ because more media houses or media people will pick it up. Kar le 48 hours. I always say this, for 2 days just go quiet. Excellent. اور اس دور کے اندر تو ویسے ہی کوئی نیوز 24 گھنٹے سے نہیں, 24 گھنٹے سے اوپر کی نیوز ہی نہیں ہے. 4 نیوز چل رہی تھی, اوپر نیچے نیوز چل رہی ہے. آپ ایک معاملہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے in Lahore and my friends were furious and they were like Saifa help us and we have asked other people to. میں نے کہا اگر تم لوگ میری مان لو اور صرف چپ ہو جاؤ نا, I'm telling you. اینڈ آفٹر 24 hours کی میسج وہ کہتی وہ ایک ان کا ایشو آ گیا تو ہمارا ایشو دب گیا ہے. سی آئی ٹولڈ یو کہ دس از ہاؤ اٹ ہیپنس. میں نے کہا وین ایور آئی ہیو. اچھا ایک اور مسئلہ نہیں ہوتا جب ایک طرف سے بہت کچھ بولا جا رہا ہو یا بہت کچھ کیا جا رہا ہو سوشل میڈیا پہ اور آپ بالکل پاز مومنٹ پہ ہوں تو کچھ لوگ بلیو ہی نہیں کر لیتے کہ ایسا ہوا ہوگا. ڈزنٹ میٹر. سی اگین یو آر آنسریبل ٹو یور گاڈ, یو آر آنسریبل ٹو یور فیملی, اور آپ اپنی ذات کو آنسریبل ہیں. جب آپ اپنی ذات سے مطمئن ہیں, جب آپ کی کور مطمئن ہے, تو پھر تو لوگ بولتے رہیں. آپ کو میں آج بول دوں آپ بہت کالے ہیں, آپ بدصورت ہیں, آپ کا کام بکواس ہے, آپ کا کانٹینٹ بہت بیکار ہے, آپ کو تو کام ہی نہیں آتا, آپ نے تو کیا پوڈ کاسٹ شروع کر لی. ان یور کور یو نو یو ہیو اے ٹیم, یو ہیو اے رننگ آفس, یو آر ہینڈلنگ دیز مینی پیپل, یو نو وٹ یو ہیو لرنڈ اینڈ وٹ کائنڈ آف ایکسپوجر یو ہیو. تو جب آپ کی کور مطمئن ہے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ لوگ کیا کریں. اس پوری دنیا میں نا گیم کور کی ہے. اگر آپ کی کور پیسے سے مطمئن ہوتی ہے تو آپ پیسے سے مطمئن ہو رہے ہیں. اگر آپ کی کور اپنی ہی کور سے اور اپنی نالج سے مطمئن ہے تو آپ کے لیے وہ ورک کریے, اور اگر کریے تو اس سے بہتر. اچھا دنیا میں آپ کو ایک چیز چاہیے جس سے آپ کو سکون ملتا ہے, وہ چاہے دیواریں ہوں, ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کھمبے ہوں, کچھ بھی ہو, کہیں سے بھی آپ کو سکون ملے, وہ آپ لیتے رہیں اور یہ پرواہ مت کریں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. فقیر جو ہے وہ اپنی فقیری میں کیوں خوش ہے. کیا بات. ہم کہتے ہیں کہ یار وہ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں, باتیں آپ کر رہی ہیں. ابھی تھوڑا سا 4-5 سال پہلے آپ کی یہ باتیں کہاں تھیں؟ اس وقت تو آپ کہتے ہیں لوگ ایسے کی تیسی سب کی. اب آپ اس طرح اتنی فلاسفر والی باتیں آ گئی ہیں, بڑی ہو گئی ہو نا. ہاں یہ کیوں, یہ پہلے کیوں نہیں آتی؟ یہ بچے ہوتے ہیں نا, ہم یہ بچوں میں کیوں نہیں آتی؟ اگین ہمارا معاشرہ وہ نہیں ہے, ہمارے ماں باپ نے سکھایا ہی نہیں وہ. اب آپ کو بڑی سمپل بات کرتی ہوں, ہمارے ماں باپ نے, ایٹ لیسٹ میرے ماں باپ نے, ان کا فوکس تھا شادی کر لینا, ٹائم سے شادی کر لینا. انڈسٹری میں جا رہی ہو, اب فکر تھی انڈسٹری میں جا رہی ہو, شادی کیسے ہوگی, اس طرح کی ساری باتیں تھیں. لیکن کور آف شادی نہیں پتہ تھی. اچھا انسان مل جائے نا, لڑکا اچھا ہو, لیکن کور نہیں پتہ تھی کہ کیا سکھائے, شادی چلتی کیسے, امپورٹنس کیا ہے. اچھا لڑکیوں کا کام ہے گھر بسانا, کیسے بسانا, لڑکے کی کیا ڈیوٹیز ہیں یا لڑکے نے کیا دینا. نہیں, ہمیں ڈیٹیل ورژن تو بتایا ہی نہیں کسی چیز کا بھی. صحیح بتاؤں, کسی کو بھی نہیں پتا. بس ان کو لگتا ہے کہ میں نے باہر کمانا ہے اور لڑکی کا کام ہے گھر پہ بس کھانے بنائی ہے. جب میں شام میں آؤں تو تیار ہو جائے. ورژن نہیں پتا نا کسی کو بھی, بس وہ جو اوپر والی 6 باتیں ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں, ہمیں ڈیٹیل ورژن نہیں پتا, کیونکہ وہ ڈیٹیل ورژن ہمارے پیرنٹس کو بھی نہیں پتا تھا. آج اگر ہم میں سے کوئی بھی اپنی اماں کے ساتھ کوئی بھی چیز ڈسکس کرے گا تو ہماری اماں کا پہلی لائن ہوتی ہے, ہاں بچوں آج کے تو زمانے میں تم لوگوں کو بہت کچھ پتہ ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے تو زندگیاں ایسے ہی گزار دیں. ہمارے پیچھے یہ بات ہمارے ساتھ بھی یہی نہیں ہوگا. جب ہمارے بچے آئیں گے تو ہم بھی بولیں گے بہت فرق ہوگا. اب چینجز آ رہے ہیں, بیگیجز پہلے زیادہ تھے اب کم ہو رہے ہیں. بیگیجز
اچھا میں ویسے ایک بات کرتی ہوں ہمیشہ, میں کہتی ہوں کہ کبھی کبھی نا نالج نہ ہونا ایک نعمت ہے. زیادہ نالج ہونا مسئلہ ہو سکتا ہے, نالج نہ ہونا نعمت ہے. دیکھیں گاؤں کی عورت ہے, اس نے 12 بچے پیدا کیے ہیں, صحیح ہے, اس کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا, اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا, وہ انگوٹھا ہی لگانا جانتی ہے, اس نے 12 بچے پیدا کیے ہیں. اس کا کام ہے صبح کھیت میں جا کے کپاس چننی ہے, روٹی پکانی ہے, بس. اس کے کوئی خواب نہیں ہے, اس کو کچھ نہیں بچہ پتا کہ اس نے بچوں کو کس طرح بڑا کرنا ہے, اس کو کچھ نہیں پتا کہ رائٹس کا جو بھی اس کو کچھ نہیں پتا, اس کو کچھ بھی نہیں پتا, تو وہ خوش ہے. اس کو جب خوشی ہی نہیں پتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی خوشی آتی کس چیز سے ہے, اس کو کبھی خوشی اور سکون رجسٹر ہی نہیں ہوا, تو وہ سکون چلیں یہ تو آپ نے بہت ڈیپ بات کری. تھوڑا سا پیچھے شہر کی لڑکیوں کے پاس آ جاتے ہیں. جب ان کو سکون دکھایا جا رہا ہے انسٹاگرام کے اوپر, لوی ڈوی سکون دکھا رہے ہیں کہ وہ بلاگر جو ہے وہ یوں کر کے اپنے ہسبینڈ کو ہی کرتی ہے, وہ ہسبینڈ بیچارہ پیروں پہ گر جاتا ہے, تو اس کا ہسبینڈ آتا ہے بیچارہ کام کرو, کہتے تم پیروں پہ کیوں نہیں آ رہے نیچے, اس کا سکون تو وہ برباد ہو رہا ہے انسٹاگرام کی اسٹوریز سے. تو وہ بلاگر جو اپنی ایک ویڈیو سے 15-20 لاکھ روپے کما رہی ہے اور سال تو ذرا بتائیں نا کہ وہ بلاگر تو ویڈیو بنا رہی ہے نا, لڑکیاں تو کہتی ہیں وہی لڑکے چاہیے, لڑکے کہتے ہیں مجھے وہی لڑکی چاہیے جو اتنی کورین اسکن کے ساتھ آتی ہے, حالانکہ اسے پیچز لگائے ہوتے ہیں کورین اسکن والے. See, again, it is a very subjective and a very individual. اب نالج سے نہیں بچا جا سکتا, اب نالج سے نہیں بچا جا سکتا. نالج تو مل رہی ہے گھر پہ آپ کو, ریلس کے تھرو, شارٹ کے تھرو, موبائلس کے تھرو. اگر ہمیں نالج مل رہی ہے تو ہمارے جو گھر کے ولاگز ہیں ان کی ویوز تو پھر کم ہونے چاہیے, بڑھنے تو نہیں چاہیے. مطلب نالج ٹھیک نہیں مل رہی. آپ مجھے بتائیں نا, آپ ایک لڑکی کا صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک کا پورے گھر کا سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اس سے آپ نے کیا سیکھا کہ کیا میسف کیا امیزنگ لائف ہے, کیا کچھ بھی نہیں ہے نا. مطلب امیزنگ لائف کیا ہے کہ بس وہ ویڈیو ہی بنا رہی ہے, ہر چیز ڈاکومنٹ کر رہی ہے. بلیک نہیں ہو رہا, ایک وائٹ صوفہ سے رکھا, وہ بلیک وہ وائٹ ہی ہمیشہ ڈاکومنٹیشن آف ہر لائف ہے نا وہ تو صرف, اور آپ وہ دیکھ رہے ہیں. آئی وانٹ ٹو نو کہ اس میں سے لرننگ کہاں ہے, نالج کہاں ہے, وہ تو نہیں ہے. سو ہماری ماسز وہی کنزیوم کر رہی ہیں, اور ہماری ماسز وہی کنزیوم کرنا چاہتی ہیں, اس لیے ان کے اتنے ویوز ہیں اور وہ کروڑوں روپیہ مہینے کا کما رہے ہیں. میرا میاں میرا باپ اتنا پڑھ لکھ کے نہیں ہوا بھی کم نہیں ہے, نہیں بالکل بھی نہیں ہے. آپ میرا 900K پہ میں مجھے ایشوریا رائے کا آپ نے گانا لگایا وہ اپنے اس کے اوپر, پتہ نہیں وہ کتنا, وہ ایک ویڈیو تھی which went viral, میں نے تو ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے, اور بس that is it. The day I'll start posting with my husband, the day I'll start posting with my family, the day I'll start posting my house, then I'll tell you what views are and how views are. And the reality ہے, کچن میں کھانا بنا رہی ہوں, نائٹ سوٹ پھٹ گیا, وہاں جا رہی تھی, وہ کھانا جل گیا, چائے میں پتی کم ہو گئی, دیکھے آج شوہر پہ یہ پرانک کر دیا. یہ ساری بکواس جب میں لگاؤں گی تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ میرے مطلب قوم کو بھی بکواس دیکھنا ہے. میں نے بہت شروع میں بولتی تھی یہ بات, دیٹ it's our masses who wants to see that, and that is why these people are getting. اور Gen Z impact لے رہے ہیں اس چیز کا, ان کے انجیکٹ ہو رہے ہیں. We have two kinds of Gen Zs too نا, the masses والی Gen Zs who are consuming that content, then we have defense والی Gen Zs جن کا content Kylie Jenner اور Kris Jenner اور وہ سارے ہیں. تو وہ پھر اب, لیکن یہ ہے کہ میں ایک بات کہوں گی کہ ہمارا اب کا Gen Z is very, I don't have the exact term for it, مطلب وہ it's very بگڑا ہوا. No, ہم ہمیشہ ایک تو یہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے جو چھوٹا ہے وہ بگڑا ہوا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. they know. ابھی بھی جب یہ پورا پیلسٹائن کا ایشو تھا تو پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ بولنے والے تھے they were Gen Zs, because they wanted to study. So my TikTok algorithm is still باہر کا, my TikTok doesn't have یہاں کا کچھ بھی. صحیح ہے, بخاری کا کچھ نہیں آتا. نہیں سر, کوئی بخاری کا نہیں آتا, کوئی سمن آباد کا کچھ نہیں آتا. سو ابھی کا جو Gen Z ہے, they want to learn, they want to study, they want to know what happened in the past, they want to know what is the bigger level pay agenda is. They study and then they question. But then again وہ والا Gen Z بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس, وہ والا Gen Z بہت تھوڑا ہے, اور وہ Gen Z بہت اچھا Gen Z ہے. میں یہ کیوں کہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا, مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے, لیکن چونکہ وہ ایک سرٹن لائف چوائسیز ہیں تو وہ بگڑا ہوا ہے یا نہیں, ٹھیک ہے, مطلب وہ بگڑا ہوا اگر آپ ان کو کہنا چاہتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. بٹ جو ان کے پاس نالج ہے, جو ان کے پاس وہ ایک اندر ایک آگ ہے اور سیکھنے کی اور سمجھنے کی اور کویشچن کرنے کی, مجھے لگتا ہے وہ بہت امیزنگ ہے. اور چیزیں چینج ہو رہی ہیں, بالکل ہو رہی ہیں, بٹ وہ بہت چھوٹی سطح پہ ہو رہی ہیں. ہاں, اور بڑی سطح پہ جو چل رہا ہے, آپ تو لاہور بیٹھی ہوئی ہیں. وہ لاہور میں بیٹھنے سے کیا ہوگا, بہت کچھ ہو رہا ہے لاہور میں, تو
سب کوئی اندر ہے, کوئی باہر ہے, لاہور میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے, سب تماشے لاہور میں ہی ہوتے ہیں زیادہ. ویسے ووٹ شوٹ دیتی ہیں آپ کبھی کسی کو؟ نہیں دیتی. میرا بہت پکا سٹانس ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں, تھوڑا سا دور ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ یہ بالکل جا کے نا بوائکاٹ لوگ جو کر رہے ہیں انٹرنیشنل پروڈکٹ کے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں چلیں ٹھیک لوکل پروڈکٹ ہمیں بھی چاہیے, لیکن ان لوگوں نے تو مسئلے شروع کر دیے, لوکل والوں نے تو ریٹس بڑھا دیے, کوالٹی ڈاؤن کر دی ہے. تو ہم کیسے سسٹین کریں ان لوگوں کے ساتھ کہ اپنے ہی بھائی ہیں ہمارے, اور پلیز ہمیں 2 چیزیں اچھی. ہم وہی قوم ہے نا جو رمضان میں فروٹ اور سب چیزیں بڑھا دیتی ہے. ہم وہی قوم ہے جو کورونا میں کووڈ کے اندر ماسک کیا تھا, ڈیٹول, وہ اتنا سا جو 50, 60, 70 کا آتا تھا وہ 500 پہ اتنا سا ڈیٹول تھا. تو ہم تو وہی قوم ہے نا. ڈرامہ کانٹینٹ, ساس بہو, وہی مار دھاڑ, یہ اچھا کانٹینٹ کیوں نہیں بناتے ہم لوگ جو ہم نیٹ فلکس پہ دیکھتے ہیں یوزولی آرٹ کے اوپر؟ پتہ نہیں, یہ میری ڈسکشن بہت سالوں سے ہو رہی ہے, اور اب میں نا. آپ کس سے کرتی ہیں ڈسکشن ویسے ہی؟ یہ کن لوگوں سے ڈسکشن کرتی ہے جو بہت سالوں سے چل رہی ہے اور آپ کو امپیکٹ ہی نہیں آ رہا؟ یار اصل میں نا مسئلہ یہ ہے کہ اس ڈسکشن کا فائدہ نہیں ہے. آئی ایم ناؤ سو ٹائرڈ اینڈ ایگزاسٹڈ. ابھی میں ایک سیٹ پہ ہی ہوں, اور یقین جانے ابھی آپ کی پوڈ کاسٹ کے بعد میں نے سیٹ پہ ہی جانا ہے, اور میں صبح 9 بجے سے کھپنا شروع ہوتی ہوں, میں رات کے 9 بجے تک کھپتی ہوں. آئی ہیو بیکم اے رائٹر ناؤ. I cut the scene and I rewrite it and then I tell کہ اچھا اس کو کس طرح سے ہونا چاہیے, اس کو کس طرح سے ہونا چاہیے. میری پروڈیوسر سے بھی ڈسکشن ہو چکی ہے, ڈائریکٹر سے بھی, کو ایکٹر سے بھی, سب سے بھی, اور سب ایک ڈسکشن کرنے کے بعد اینڈ پہ کہتے ہیں یار ماسٹرس کو تو چاہیے یہ, اور وہ ڈسکشن یہیں اینڈ ہو جاتی ہے. میں 4 سال گھر پہ بیٹھی ہوں صرف اس لیے کہ ایک اچھا ڈرامہ آ جائے گا, اور وہ نہیں آیا. And then I'm back to the drama. سچ کیا ہے, ماسٹرس کو واقعی یہ چاہیے, ماسٹرس نیٹ فلکس تو کچھ اور دیکھ رہی ہے. آپ کی ماسٹرس تو نیٹ فلکس نہیں دیکھ سکتی. ایکسلنٹ. ماسٹرس کے لیے تو نیٹ فلکس ہے ہی نہیں. تو مطلب ہم ماسٹرس نہیں ہیں. ہم ماسٹرس نہیں ہیں. جو ماسٹرس ہیں وہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے گھر میں ہو رہا ہے, دماغ میں ہو رہا ہے. لیکن بیک ان 1990s 80s 2000 ارلی 2000 میں جو ڈرامے آتے تھے تب تو نیٹ فلکس کا کچھ بھی نہیں تھا, BTV تھا, تب بھی ماسٹرس دیکھتی تھی. اور تب بھی ماسٹرس دیکھتی تھیں, اور وہ ڈرامے جو تھے وہ آج کے ڈراموں کو ان سے سیکھنا چاہیے, تو تب بھی ماسٹرس دیکھتی تھیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کانٹینٹ ایسا بنا دیں کہ ماسٹرس مجبور ہو جائیں دیکھنے پہ, ان کے پاس جب کچھ نہیں ہوگا. اچھا, جو اچھا کانٹینٹ لکھنے والے ہیں وہ بھی تو بزی ہیں. سر آپ دیکھیں, پیسے دیں سب کو, ٹائم پہ پیسے دیں, اور آپ ان کو بولیں اچھا کانٹینٹ لکھ کے دیں تو لکھ کے دیں گے. سر میں اچھا کام کرنا چاہتی ہوں, اور میں 4 سال کام میں خلیل صاحب کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی. ایک تو یہ پتہ نہیں سر پرانا ہو گیا, چھوڑ دیں. ابھی ریسنٹ مسئلہ ہے ان کا آیا ہے ابھی. اللہ ان کو صحت تندرستی دے, اور ان کو اور اللہ ان کو سمجھداری دے کہ رات میں نہ نکلیں. دیکھیں صحت تندرستی دماغ کی, دیکھیں آپ ایکٹر کی طرف بول رہی ہے کہ لکھے گا, کل وہ واپس آئے گا, کچھ دنوں بعد خاموشی کی بھی اس نے. نہیں, اچھا وہ خاموش بھی نہیں ہے, مطلب وہ بول رہے ہیں, وہ بولا 3-4 دن. اب میں آپ کو بتاتی ہوں میں کیوں کہتی ہوں کہ میں نے بہت اسٹوپڈ قسم کے نا انٹرویوز دیے ہوئے ہیں. میں نے انٹرویوز پہ جا کے لوگوں کے نام لے کر کہا ہوا ہے کہ میں نے وہ انٹرویوز نہیں, ان کے ساتھ کام نہیں کرنا, جبکہ بہت فضول حرکت ہوتی ہے کرنے کے لیے. آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں, آپ لوگوں کو یار کیا فلاسفر بن گئی ہیں, کیا پالیٹکس, آپ کتنے کلاسی باتیں کرنے لگ گئے. نہیں پالیٹکس جیسے کوئی کمپنی کے نا یونیلیور کا CEO سے میں بات کروں, اتنا مزہ آ رہا ہے بات کرتے ہوئے نا, ہر چیز میں بڑی سمجھداری سے, نو یہ تو ہو گیا تھا, دیٹ واز ہیپنڈ, آئی واز کڈ دیٹ ٹائم. دس از وائی آئی ایم سیئنگ کہ I've learned and I've learned it a very hard way. For Khalil Saab, I'll say this again کہ دیکھیے for Khalil Saab وہ بڑے ہیں, اور میں نے میری بدتمیزی تھی یہ کہ میں نے چینلس پہ ان پہ آ کے بولا کہ کام نہیں کروں گی. کام تو میں ابھی بھی نہیں کروں گی, اختلاف تو جو ہے وہ ہے. لیکن آپ کا ویسے ان کے ساتھ, انہوں نے تو آپ کبھی کچھ بہت ہمیشہ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں. تعریفیں تو خیر دور کی بات ہے, لیکن وہ دیکھیے وہ غلط ہے نا, وہ کرتے ہیں غلط باتیں, اور وہ چیزیں آتی ہیں سامنے, اور میں بس دعا کروں گی کہ وہ بہتر ہو. ان کی خواتین کے لیے غلط بات نہیں کرنی چاہیے, کسی کے لیے بھی نہیں کرنی, کسی کے لیے بھی. کیوں, گھر پہ مرد بھی ہیں, مرد کے لیے کون غلط بات کرتا ہے؟ کیوں کرتے ہیں, بالکل سارے مرد کمینے ہوتے ہیں. ہاں کیوں ہوتے ہیں بھائی, میرا باپ بہت اچھا ہے, میرا شوہر بہت اچھے, کیوں ہوتے ہیں سارے مرد کمینے؟ کچھ ہوتے ہیں. لیکن کتنے % مرد کمینے ہوتے ہیں ویسے ہوتے تو ہیں. تم لوگ ہوتے تو ہو, بات تو جو ہے یو اٹریکٹ وہی جو آپ ہوتے ہیں, آپ وہی اٹریکٹ کرتے ہیں جیسے آپ ہوتے ہیں. لیکن دیکھو میں تو بہت اچھی ہوں, لیکن پھر بھی جو ہے نا بہت برے لوگ آتے ہیں نا. آپ کو ذرا ٹکرتے ہیں. مجھے لگتا ہے مجھے صرف برے ہی ٹکرتے ہیں.
ٹکریں. اب تو خیر آپ کو ٹکرتے بھی کوئی نہیں ہوں گے, ان کو پتا ہو ٹکریں تو ٹکر جائے گی یہ صحیح طریقے سے. نہیں ہاں طبیعت ود ریلیشنشپس آئی ایم ویری فرجائل اینڈ ویری سینسٹیو, ویری ویری سینسٹیو ٹو دا پوائنٹ کہ میرے گھر والے بیچارے مجھ سے تنگ ہیں اور وہ بس مجھے کہتے ہیں کہ بس سینسٹیو ہونا چاہیے. آئی ایم اے ویری سینسٹیو پرسن. سو میں اتنا کچھ ہونے کے بعد, اتنا لڑنے کے بعد, کچھ کرنے کے بعد بھی ویری ویری اوپنلی لوگوں کے نام لے دیے, کوئی پرواہ نہیں کی کہ کیا ہوگا. تب بچی تھی نا, تب بچی تھی. یہ مجھے بتائیں کہ کراچی کا فوڈ اف کتنا اچھا فوڈ ہے. لاہور کا فوڈ اچھا ہے یا کراچی؟ کم آن, what are you talking about? Nihari, you guys have the best nihari ever. You guys have the best pie ever. You guys, مطلب لاہور کے کھانے اچھے نہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ بہت برے ہیں, بہت برے ہیں لاہور کے کھانے. سوائے کڑھائی ہے ایک بٹ کڑھائی, بس وہ بٹ کڑھائی اچھی ہے. نہیں وہی اچھی نہیں ہے. بٹ کڑھائی کیس کرنا چاہیں کر لیں وہ لوگ. میں ایک دفعہ گیا, مجھے کچھ اس میں سے کچھ آ رہا تھا, مطلب بہت مزے کی ہوگی, لیکن وہ مکھن کی ہیک آتی ہے, وہ کیسے آپ لاہور لوگ. مکھن کی خوشبو ہوتی ہے, ہیک نہیں. وہ کس چیز کی ہیک ہوتی ہے؟ مکھن کی خوشبو ہوتی ہے, ہیک نہیں. کراچی والوں. اچھا ٹھیک ہے, اوکے میم سوری. وہ جو ایک کھلے تھال میں وہ دیتے ہیں کڑھائی, ہماری کڑھائی ہوتی ہے یوں والی, ذرا کڑھائی ہوتی ہے, ان کی ہوتی ہے لیٹی ہوئی کڑھائی. وہ لیٹی ہوئی کڑھائی کے اندر سارے مطلب اندر ہی گھس جاتے ہیں. ہم پلیٹ میں لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک ہی میں آ جاؤ سارے. مزہ آتا ہے وہ نیچے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مزہ تو آتا ہے. ابھی جنزی سنیں گے نا, ان کو مزہ نہیں آئے گا. نہیں, ان کو بھی مزہ آئے گا. کیا مطلب ہے کڑھائی؟ ہاں کود جاؤ, اس میں لگا ہوتا ہے نا مسالہ. ویسے پٹھان بہت کہتے تھے وہ اندر وہ آپ کڑھائی کو نکال کے پلیٹ میں, کہتے پرانے زمانے میں کہتے لڑکیوں کو جو لگا ہوا ہوتا آخر میں کھا لیں, جو دیچکے سے پتہ نہیں وہ کیا. میرا ایک دوست ہے, سو ہی گریجویٹڈ فرام آکسفورڈ, صحیح ہے. سو ون فائن ڈے اس نے ہمارے سامنے کھانا تھا اورنج. یو وونٹ بلیو وٹ ہی ڈیڈ. اس نے اس اورنج کو چھری اور کانٹے سے پیل کیا. ہز نیم از ارسلان. ارسلان, اگر تم یہ دیکھ رہے ہو, ارسلان آپ کے لیے بڑا مسئلہ. اور ہم شوق میں تھے. تو یہ آپ جیسے لوگ ہیں, آپ جیسے لوگ ہیں جو پورا کڑھائی کودنے کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں, آپ ہیں وہ جو کڑھائی سے نکال کے پھر اچھا سا صاف کر کے یوں کر کے کھاؤں گا. کہ کیا مطلب ہے کڑھائی کھا رہے ہیں آپ؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں نہاری کھاتے ہوئے کہ انگلیاں گندی نہ ہو. کیوں یار انگلیوں کو کھانے کے اندر کیا تک بنتا ہے؟ آپ میری بات سنیں, آپ نہاری کیا کھاتے ہیں؟ ایسے نوالا بنا کے پھر چمچ سے یوں ڈال کے پھر مرچوں پہ. تو نوالے کے بیچ میں آ جاتا ہے نا وہ سالن, اس کے اندر کیوں گھسنا ہے؟ اب یار تم سوچو 5 لوگ بیٹھے ہوئے, اب 5 میں سے آپ کے کوئی دوست ہیں, ان میں سے کوئی ایک آدھ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جو مطلب اس کی انگلیاں کیسی ہوں کیسی نہ, وہ بھی آپ کے ساتھ انگلیاں نہیں صحیح ہے, لیکن 5 نہیں ڈالو نا. پتہ نہیں ان کی انگلیاں کیسی ہوتی ہیں, لڑکوں کی یا لڑکیوں, بہت ساری لڑکی لڑکوں کی. I am not discussing this. آپ سب کو میسج دے رہی ہیں کہ سب کڑھائیوں میں اس طرح کھائیں. آپ کے دوست تو اچھے مزے کے ہوں گے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں بٹ کڑھائی مکھن والی جس سے خوشبو آتی ہے. ابھی آپ نے راؤنڈ میں یوٹرن مارا ہے اینڈ میں آہستہ وہ جو ہے نا, کیا میری بات سمجھنے کی کوشش اب کر رہی ہیں کہ میرا لک کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, ہم کھائیں گے لاہور آ کے بٹ کڑھائی پہ جا کے, اور مکھن کی ہیک نہیں, خوشبو ہوتی ہے, خوشبو ہوتی ہے. آپ کبھی کبھی صبح صبح لگا کے گھر سے نکل سکتے ہیں. تمہارے لیے بول رہا ہوں یار. ٹھیک ہے جی, خوشبو ہوتی ہے. فیشن گاسپ اینڈ اسکینڈلز. اللہ اللہ, یہی رہ گیا ہے میرے پاس وہ نہیں رہا بھائی. اچھا بیگ, اچھی گاسپس, اچھے اسکینڈلز, اچھا بیگ, پیاری لڑکی, پیارا لڑکا. اچھا بیگ تو بہت مزے کی, میرے لیے بہت مزے کی کنورسیشن ہے. آپ کو بیگ پسند ہے؟ بالکل بھی نہیں, فائدہ ہی نہیں. سر میری بات سنیں, جتنا ہم کماتے ہیں اس میں سے 20-25 لاکھ کا ایک بیگ لینا مجھے تو نہیں لگتا. یار آپ تو بہت کماتی ہیں. خیر جتنے برانڈ آپ کے مجھے ریلز پہ نظر آتے ہیں, آپ نہیں صحیح مطلب آپ کبھی شروع سے اس میں نہیں رہی کہ یار بیگ چیزیں, سر لڑکیاں ہوتی ہیں نا, ان کو مزہ آتا ہے اچھے بیگ اچھے کپڑے پہننا, یہ آپ اس میں شروع سے نہیں رہی؟ کوئی شوق نہیں. مجھے کوئی بھی میٹیریل چیز کا شوق نہیں ہے. فون بھی مجھے بہت زبردستی لے کے دیا گیا تھا کیونکہ ٹوٹ گیا تھا. تو آئی ایم ناٹ. سر یہ میں نے لی تھی غلطی سے پراڈا, اور اس کو لینے کے بعد میں روئی تھی کہ میں نے کیوں لے لیا یہ 80-90 ہزار روپے کی چیز, اور اب اس کو مجھے لگتا ہے قبر تک پہنوں گی کہ کوئی پیسے پورے ہو جائے اس کے. میں تو یہی ایک چیز ہے میرے پاس, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مطلب برانڈ کا کوئی آپ کو شوق شروع سے نہیں رہا. اور وہ پیسے پیس آف مائنڈ پر کیسے لیتی ہیں؟ پیسے پیس آف, اگر فار ایگزامپل ان چیزوں پیس آف مائنڈ نہیں تو کس چیز سے پیس آف مائنڈ ملتا ہے آپ کو؟ سر میرے لیے نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میری اپنی فیملی. سو مائی بردر اینڈ مائی ہسبینڈ بوتھ آر ان کینیڈا اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو سی دیم سیٹلڈ. مائی ہسبینڈ بھی وہیں ہیں, تو آپ لاہور میں اکیلی رہتی ہیں؟
تو آئی ریئلی وانٹ ٹو سی دیم سیٹلڈ ان دیئر لائفز اینڈ وی آر جسٹ ورکنگ ٹورڈز دیٹ اینڈ ود حلال کا پیسہ آئی ڈونٹ تھنک. تو مجھے لگتا ہے آپ کچھ عرصے میں کینیڈا کی فلائٹ, میں ہمیشہ کے لیے تو شاید کینیڈا نہیں جاؤں گی, بٹ دین اگین آئی ڈونٹ نو وٹ اللہ ہیز پلان فار می, بٹ ہاں یہ ہے کہ فی الحال ہیئر اینڈ دیئر ایز ویل والا ہوگا ہیئر اینڈ دیئر ایز ویل. ابھی آپ نے کہا احسن خان کو ہٹ کیا اس کے اوپر. بالکل بھی نہیں ہے احسن یار, احسن میں نے کچھ نہیں بولا, احسن یہ کر رہے ہیں. نہیں, بہت اچھی بات کی ہے ہیئر اینڈ دیئر ایز ویل. کیا نہ انگلش خراب نہ گرامر خراب, بات بالکل صحیح کی ہے. میں یہاں بھی کام کروں گا وہاں بھی کام کروں گا, اس میں کیا غلط ہے؟ یہ تو آپ مرچی لگا رہے ہیں. صحیح ہے. پوڈ کاسٹ شروع کر دو, میں تو کہہ رہا ہوں سب ہم سب پرفیکٹ نہیں ہیں, بالکل بھی نہیں, اور سمجھتے ہیں شیشے میں کھڑے ہو کے پرفیکٹ ہیں, بہت شدید. ہاں, لگتا یہی ہمیں کہ ہم سے زیادہ بہتر دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کیسے جان چھوڑیں اپنے آپ سے اور ان ٹاکسک لوگوں سے جو ہمیں ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں. جان تو قبر میں جا کے ہی چھوٹے گی, یہ تو مجھے پتا چل گیا. اپنے آپ سے, اپنے آپ سے, ٹھیک ہے. اور ٹاکسک لوگوں سے میرا تو بڑا اچھا پکا اصول ہے, آپ کام کریں اور گھر جائیں, اور نہ کریں زیادہ دوستیاں, سوشی کھانے مت جائیں, ایک دوسرے کے گھروں میں نہ جائیں, اور عید تہوار پہ کیا ضرورت ہے ملنے کی. زندگی میں بس 2-4 دوست رکھیں اور فیملی رکھیں, بہت فٹ ہے زندگی. مجھے انڈسٹری کا کچھ نہیں پتا ہوتا, مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ کس کا کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نیوز ہے. میرے سوشل میڈیا پہ میں اگر اپنا کچھ پوسٹ کرنے کے لیے جاتی ہوں, کیونکہ وہ آبویسلی کانٹینٹ ہوتا ہے کلائنٹ کا پوسٹ کرنا ہے, بس مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. تو وہ بس بہت اچھی اسٹریٹجی ہے. اٹ ہیز کیپٹ می سین. اگر میں سب کے بیگز, جوتے اور ٹریولس دیکھنا شروع کر دوں گی تو میں تو مر جاؤں گی. آئی ایم سوری, دا اماؤنٹ آف منی ایٹ لیسٹ آئی ایم میکنگ, آئی کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو اے یورو ٹور thrice a year, that too in a business class. I am sorry, that is not possible, that is a lie. کبھی سامنے سے گزرتی ہے الویا گوچی کی شاپ کے سامنے سے؟ بالکل. تو گزرتے ہوئے کیا سوچتی ان کو دیکھ کے؟ کچھ نہیں سر, میں منہ ادھر کر لیتی ہوں. میں منہ ادھر کر لیتی, مجھے نظر ہی نہیں آیا کون تھے بھائی. کیوں خریدوں میں 25 لاکھ کا بیگ؟ آئی شوڈ رادر گیٹ مائی سیلف اے بیٹر کار, اے ہاؤس, اے بیٹر انویسٹمنٹ گول. ایگزیکٹلی. مطلب میرے ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں, میری ساس بوڑھی ہو رہی ہیں, مطلب مجھے 6 کام اور کرنے ہیں, مجھے بیگ نے کیا دینا ہے؟ کچھ بھی نہیں دینا. اور میں مرور گئی تو کہاں جائے گا؟ نہ میری بہنیں ہیں, نہ میری ماں کو پتہ ہے ایل وی گوچی کے. تو دیر از نو پوائنٹ. گھر بار چھوڑ کے جاؤں گی, گاڑی چھوڑ کے جاؤں گی, پیچھے میرا میاں باپ کے پاس کچھ تو ہوگا. کل بچے ہوں گے, ان کے کام آ جائیں گے. ابھی تو میں بچی ہوں. کیا پروجیکٹ چل رہا ہے آپ کی ریسنٹلی؟ There is this project which is going to go on air September 4th یا 5th سے گرین پہ. اچھا, گرین والے میں اپریشیٹ کروں, گرین والے کچھ اچھا کام کر رہے ہیں, کچھ ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں, کچھ ٹپیکل کام سے ہٹیں. شاید پیچھے ان کا ذہن جو ہے, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ذہن یہ ہے کہ گرین کام کر رہے ہیں. جیسے جینٹل مین آیا, بہت اچھا تھا. ابھی بابر جاوید صاحب کام کر رہی ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو ابھی جو آپ کام کر رہی ہیں اس میں بھی ساس بہو والا سین ہے یا تھوڑا سا؟ سوری, آئی کانٹ کیپ اٹ ٹو مائی سیلف, مجھے چبانا پڑے گا. بتا دیں, میں چلا دوں گا اور بابا جاوید صاحب کے لیے بھیج دوں گا. نہیں, بابا بھائی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ویسے ہی میں کہہ رہی ہوں, میں ہر چینل شاید کہیں نہ کہیں جا کے مجبور ہو جاتا ہے. وہ 3-4 تو ضرور اچھے پروجیکٹس بناتے ہیں, لیکن دین اگین ان کو اپنے انویسٹمنٹ پہ چاہیے واپس پیسے, تو دے ڈو میک وہ والے پروجیکٹس بھی وچ آر فار ماسز. تو اب آپ جس میں وہ والا وہی والا ہی, جس میں 2 لڑکیاں سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہیں, بیچ میں ایک لڑکا ہوتا ہے, وہی والا ہی. نہیں ہونا چاہیے, کوئی بات نہیں, ایک آرٹ ڈرامہ تو وہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے تھوڑا یوٹرن مار لیتے ہیں. یہ ایسے سوال ہے, یہ تو میرے چہرے پہ آ جاتے ہیں اور یہ تو جھبیں گے بھی نہیں. نہیں, کور کرتی ہوں, میں کور کرتی ہوں. ایسے تھوڑی ڈرامہ بیچنا ہے میں نے اپنا, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. نہیں, جھوٹ ہی نہیں بول سکوں گی میں. بول لیں, کوئی بات نہیں, یہ تو ہو گئی. بولنے میں چلا دیں گے کہ میں آپ کو بولوں جھوٹ بول دیں. نہیں چھوڑیں. نہیں, بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور انشاءاللہ کافی امید ہے مجھے اس سے. اینڈ آئی لک ویری ڈفرینٹ. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے دیٹ آئی ہیو ورکڈ ریئلی ہارڈ آن دیٹ اینڈ آئی کیم بیک آفٹر سو مینی ایئرس. سو اٹ شوڈ ورک. لگے گا شاید انیشیلی کہ یہ ماسٹرز والا ہے, اور مجھے بھی ایکچولی لگا تھا شروع کے جو 2 مہینے میں نے شوٹ کیا. رول سے جسٹیفائی کیا آپ نے؟ ہاں, میں نے شروع کے کیونکہ میں نے شروع کے 2 مہینے بہت کمپلین کی تھی کہ یہ کیا بنا رہے ہیں اور یہ وہی ماسٹرز والا. لیکن آفٹر سم ٹائم آئی ریئلائزڈ کہ اچھا, اس کے بہت چھوٹی چیزیں ہیں, اگر وہ سمجھ آ گئیں تو پھر ایکچولی اٹ از ناٹ ویری ٹپکلی ماسٹرز کے لیے. اٹ از اے ویری نائس پروجیکٹ. لاسٹ, آپ کی ریلز انسٹاگرام کی ہیں, بہت امیزنگ بناتی ہیں آپ. یہ نہیں, مجھے لگتا ہے, میں دیکھتا ہوں آپ کی ریلز, مطلب میں بہت کم لوگوں کو دیکھتا ہوں, میں نے آپ کی ریل ساری دیکھی ہیں.
اس پہ جو آپ نے گانے لگائے ہوتے ہیں, جس طرح اس کو آپ, یہ گھر پہ ہی آپ کرتی ہیں جو پیچھے بیک گراؤنڈ وغیرہ آ رہا ہے؟ سارا گھر بہت اچھا بنایا آپ نے گھر, جو پیچھے کلرز ڈالے ہیں, کچھ ایک منٹ گرین ہے, کچھ اورنج ہے, بہت امیزنگ ہے. تو یہ آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں؟ مجھے اپنے گھر سے نکلنے کا بالکل شوق نہیں ہے. مجھے بہت شدید سوشل انزائٹی ہے, اس لیے جب میں انٹر ہوئی تو ایک دم میں نے بولا او اچھا یہ, کیونکہ آئی واز اونلی ایکسپیکٹنگ کہ عیشا ہوئے گی یا زیادہ زیادہ چلو 1-2 آفس میں ہوں گے, تو جب میں نے اتنے سارے لوگ دیکھے تو میں نے کہا او اچھا. سو ایک تو مجھے بہت بری سوشل انزائٹی ہے, آئی ڈونٹ لیو مائی ہاؤس ایٹ آل. سو آئی ہیو میڈ شیور کہ مجھے گھر سے نہ نکلنا پڑے, تو میں نے اپنا گھر ہی ایسے بنا لیا کہ بس وہ ایک سیٹ ہی لگتا ہے اب, اور مجھے اپنے گھر سے بہت پیار ہے. میں اچھا آپ نے بہت ساری والز آگے ادھر ادھر رکھی ہوئی, چاہ کے ایک کو بھی یوز کر لیتے ہیں. ہاں میرا تو لٹرلی ہے کہ ایک فریم کے ساتھ ایک ٹیبل لگاؤ گے تو ایک نیا سیٹ بن جائے گا. سو مائی ہاؤس از لائک دیٹ اینڈ آئی اسپینڈ سارا ٹائم گھر پہ, میں بالکل بھی نہیں نکلتی ہوں. تو آئی تھنک وہ ریزن بھی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ میری جو زندگی کی ساری محنت اور سب کچھ تھا اور ہے وہ ہمیشہ سے ایک صاف ستھرے پیارے گھر کے لیے ہے. تو وہ میں نے سارا جو اپنا ہے نا وہ بس وہاں لگا دیا. سو اٹس مائی لائک سیف اسپیس. اگر میں ڈپریسڈ ہوں کچھ بھی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ بس وہی ایک جگہ ہے جس نے مجھے سنبھالنا اور کرنا. کیا بات ہے. سو وہ میں نے بس بہت اچھا بنا لیا. جس انسان کو پیس ملے انسان کو وہی کرنا چاہیے, اور آپ نے گھر سے ہی پیس نکال لیا. تو آپ کو دل چاہتا ہوگا پہنچوں گھر بس جلدی, ہمیشہ ہے نا. ہمیشہ میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں جب میری فلائٹ ہوتی ہے لاہور کے لیے. میں اس دن سیٹ پہ شاید سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں جس دن واپس جانا ہوتا ہے.